بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، اے بندے اس کے پیچھے چل جس کی توجہ، رجحان، شوق میری طرف ہے، اس کے پیچھے آ، اس کی پیروی کر، اس کی اتباع کر جو میری طرف آئے۔ اب اتنا بڑا واضح ارشاد مقدس ہے، اسے سامنے رکھیں، اسے معیار بنا لیں۔ یہ معیار ہے ہمارے لیے۔ جس بندے کا رنگ، نسل، قوم، قبیلہ کوئی بھی ہو، کسی کو نہ دیکھیں، بس یہی دیکھیں جس کی انابت اللہ کریم کی طرف ہے، جس کی دسترس، پہنچ، جس کی توجہ، میلان، رجحان، جس کا اللہ کریم کی طرف ہے، اس کے پیچھے لگ جائے، اس کے پیچھے آ جائے۔ نہایت پر فتن دور ہے، فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، ہر طرف ڈاکوؤں کے ڈیرے ہیں، گلی گلی پہ، چوراہے پہ، ہر موڑ پہ نئے فتنے والا بندہ شکاری جال پھینک کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ لٹ جائیں، کہاں پہ کٹ جائیں۔ یہ معیار یہ سامنے رکھیں، جس کی توجہ اللہ کریم کی طرف ہے، اس کے پیچھے آئیں۔ اسی ارشاد مقدس پہ عمل کرتے ہوئے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین نے جناب اہل بیت و اطہار اور جناب صحابہ رضی اللہ عنہم، ان سب نے اس مشن پہ زندگی گزاری، اور پھر ان سے جتنوں نے بھی سبق لیا، درس لیا، انہیں دیکھنے والے، ان کے پاس بیٹھنے والے، ان کے بعد آنے والے، سلسلہ بہ سلسلہ، نسل بعد نسل، سب کا مشن، سب کے نظریات، سب کے تفکرات یہی تھے۔ اصل یہ فیض یہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ تو جیسے ایک دیے سے، چراغ سے 100 موم بتی بھی ہو نا، تو ایک چراغ سے پہلی موم بتی کو لگائیں اور آگے لگاتے جائیں، تو جیسی پہلی موم بتی جو جلتی ہے اسے 100 بھی جلا لیں تو پہلی کی روشنی میں کمی نہیں آتی، اور اس سے 100 بھی جل جائیں تو اسی سے ساری روشن ہوتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے یہ فیض چلا، اور یہ چلتا 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 آج یہ یہاں تک آیا۔ تو اس کے لیے دنیا کو معیار نہ بنائیں، پیسے کو، گاڑیوں کو، زمین کو، جائیداد کو معیار نہ سمجھیں کہ جہاں جس جگہ پیسے کی بھرمار ہوگی تو وہاں ہمیں للہیت ملے گی، وہاں خشیت ملے گی، وہاں اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی نزدیکی ملے گی۔ یہ نہیں ہے۔ بس اس بندہ حق کو دیکھیں جس کی توجہ، جس کا شوق اللہ کریم کی طرف ہے، اسے معیار سمجھیں اور اس کے ساتھ مل جائیں، اس سے جڑ جائیں۔ اور یہ بھی حکم ہے ایسے بندوں کی اتباع کرنا، ایسے بندوں کے ساتھ رہنا، ایسے بندوں کو ملنا، یہ بھی حکم ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ رائے نہیں ہے کہ آپ کی مہربانی آپ ایسے کر لیں۔ میرے اور آپ کا رب ذوالجلال جب بھی بات فرماتا ہے، جب بھی ارشاد فرماتا ہے، تو بات اپیل سے نہیں فرماتا کہ تہاڈی مہربانی مان جاؤ یار، اے مان جاؤ یار تہاڈی مہربانی۔ اللہ کریم کبھی بات اپیل سے نہیں منواتا، جب بھی بات فرماتا ہے دلیل سے بات فرماتا ہے، سبحان اللہ، دلیل دیتا ہے، دلیل دے کے اپنی حقانیت اللہ کریم نے دلیل سے منوائی ہے
اپیل سے نہیں منوائی. آپ مثال آپ کے سامنے ذرا سورج دیکھا نا، آپ ذرا سورج دیکھنے ذرا، جب سورج نکلتا ہے نا تو وہ فرماتا ہے بندے میں نے سورج کو پیدا کیا، میں نے سورج کو پیدا کیا، دیکھ ذرا کوئی ہے کوئی ایسا بندہ کہ سورج بنا لے. ذرا پوری مخلوق کی طرف سے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، مولا نہیں یہ کام صرف تیرا تو کر سکتا ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی اور کی ضرورت نہیں، تو کہاں ہم کہاں. مولا یہ تیرے جیسا کام اور کوئی نہیں کر سکتا، تو نے بنایا. تو فرمایا اگر پھر میں نے اسے بنایا تو میں ہوں تمہارا رب، آ جاؤ میرے سامنے گر جاؤ اور مجھے مانو، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے یہ مانا ہے کہ سورج کو میں نے بنایا، اور یہ میں دلیل رکھ رہا ہوں، ہے کوئی بندہ جو اس کا انکار کر دے؟ تو جیسے سورج کا انکار نہیں کر سکتے ویسے ہی اس کے حکم کا بھی، اس کے ارشاد کا بھی انکار نہیں ہونا چاہیے. اس نے اپنا ہونا، اس نے اپنے اختیارات، اس نے اپنی قدرت دلیل سے منوائی ہے، اور پہلے دلیل دیتا ہے اور دلیل دینے کے بعد پھر فرماتا ہے کہ اس بات کا مستحق تمہارے سجدوں کا، تمہاری بندگی کا، تمہاری عبادت کا، ریاضت کا مستحق میں اللہ ہوں، میرے سوا اور کوئی دوسرا نہیں. تمہاری محبت کا، تمہارے قرب کا، تمہاری چاہت کا، تمہاری خوشی کا لائق میں ہوں. میری طرف آؤ، ساری دنیا کی محبتیں چھوڑ دو، ساری دنیا کے تعلقات جو فضولیات ہیں ان ساروں کو چھوڑ دو اور میری طرف آ جاؤ. اللہ دین بلا بلا کے فرما رہا ہے، بلا بلا کے فرما رہا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، یہاں بھی امر دیا ہے، حکم دیا ہے، اللہ کی طرف دوڑاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑاؤ، 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 تیزی سے آ جاؤ، تیزی سے آ جاؤ. اس وقت آج ہمارے اس ماحول میں، معاشرے میں اب انتہائی سستی، انتہائی غفلت اور انتہائی سے بو حالی یہ ہے. جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تقریباً آپ پچھلے سال بھی آئے تھے، اس سے پچھلے سال بھی آئے تھے، آپ میں سے شاید کوئی نہ آیا ہو، ہر سال آ رہے ہیں. اسے آپ انجوائے کے طور پہ، سیر و سیاحت کے طور پہ، ٹائم پاس کرنے کے طور پہ آپ اسے نہ لیں کہ چلو یہ پیر خانہ ایسی بڑھ کے بھی جانا ہے، اسی بھی چلو سال بعد واقع کریے، بس ہمیں ہو کے آ جائیں، پھیرا مار کے آ جائیں. بس صرف آنا اور صرف لنگر مل جاوے تو پھر لنگر کھا کے تے نکل جانا. یہ نال تہاڈی اور میری روحاں دی بالیدگی اور ساڈا جڑا روحانی تعمیری نظام ہے نا، وہ یہ نال پنپدا نہیں پیا، نشو و نما نہیں پا رہا. اگر فقط اے کام ہوگا نا ذرا کہ تسی ٹر پاؤ بغیر اس تو علاوہ کسی اور حتمی سوچ تو تسی ایویں آو اور ایویں آ کے دیہڑی دو دیہڑیاں رہ کے تسی لنگر کھانا کھا کے تسی واپس نکل جاؤ. کوئی ذرا کچھ لمحے واسطے ذرا غور کرو ذرا کہ کوئی فرق پیا ہے، ذرا تسی آئے سی آ کے نکل گئے. اس طرح ہر سال آ رہے، ہر سال آ رہے. اور یہ گل جڑی نا میں جب تہاڈے نال کر رہا ہوں، اے تہاڈے نال جڑی میں گل کردا پیا الحمدللہ میرا رب جاندا ہے، یہ گل میں تہاڈے نال نہیں، میں اپنی اندر دی دنیا نال بھی کردا پیا، اپنی ذات نال بھی کردا. ذرا سیمپل بھرو ذرا کہ یہ نال جہاں تہانوں فائدہ ہویا ہے، تسی مطمئن ہوئے ہو، سکون ہویا ہے، تہاڈا پیمانہ جڑا سیراب ہویا ہے اور لبریز ہویا ہے، تہانوں سواد آیا ہے، تو پھر تہانوں مبارک. اور اگر وہ بے چینی برقرار ہے، بس صرف اور صرف اور لگے ہوئے ڈھگے وانگ وہ باتری جانور وانگ، اگر فقط یعنی سال ہا سال سال ایک مرتبہ دو مرتبہ اگر تسی ایویں آئے اور ایویں ہو کے نکل گئے، اور اگر تہاڈی روح دی پیاس نہیں بجھ رہی تو پھر کچھ دیر واسطے ذرا رکیے، ذرا ٹھہریے، ذرا ٹھہریے، رک جاؤ ذرا، اور رک کے ذرا کچھ دیر واسطے سوچ لو کیا کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، حالے کوئی کمی تو نہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی کمی رہ گئی ہوئے، اس کمی نو پورا کیتا جاوے کہ ساڑا جڑا روحانی سلسلہ ہے وہ دے نال اسی سیراب ہو جائیے اور سانو اطمینان نصیب ہو، قلبی روحانی سانو سکون ملے.
اور میں سمجھنا اس ویلے باقی نظام تو ٹھیک چلتا پہ ادھر جاگنا سونا کھانا پینا اور زندگی گزار کے مر جانا تو سارا سلسلہ چل رہا ہے. اصلاحی کمی میرے بچ بھی اور تھوڑے آنے بھی اصلاحی کمی اصلاحی کوشش اصلاحی کاوش یہ اشد ضرورت ہے. میں اپنی جگہ تے اپنا محاسبہ کرا گا اپنے گربان جھانکا گا اگر کوئی اس سفر وچ کمیاں نے تو انہاں کمیاں کو دور کیتا جائے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پورا کیتا جائے اگر کوئی ایسے جراثیم نے انہوں ریز کیتا جائے صاف کیتا جائے اور جو جس چیز کی کمی ہے اس کو اپنے اندر اتاریا جائے. اصلاحی کام کرو تربیتی کام کرو. اگر فقط یہی کام کرو گے تو یقیناً اولاداں بھی فقط یہی اپنی جتنی ذمہ داری پوری کریں گے اور یہ سلسلہ ایویں تا دیر قائم رہے گا. اور صافہ موڈل سٹیا آ گیا ہو کھا پی کے تو نکل گیا. اپنی روح دا علاج لازمی کرو روح دا علاج کرو. یہ سارا سلسلہ جس تسی درگاہ تے ذرا تشریف لے کے آئے ہو یہ درگاہ بھی حقیقت جڑی یہ درگاہ ہے یہ بھی اس چیز نال اس عمل نال اور اس اساسے نال متعارف ہے ذرا یعنی اس عمل نال ذرا متعارف ہے کہ اے بزرگان دین نے اتنا بڑا مزار شریف ہے. آج تو پہلے فلاں بزرگ ایسی اس تو پہلے فلاں بزرگ ایسی آپ بڑے پہنچے ہوئے ہستی ایسی آپ اس طرح بیٹھتے سی جدو کوئی لوگ آتے سی آپ واسطے دعا کر دیا انہوں کا کم ہو جاتا. یہ انہوں چیزوں متعارف ضرور نے لیکن اگر تمہیں لطف مزہ آ رہا ہے اور تھوڑا وہ سلسلہ برقرار ہے اور تسی ادھر سیراب ہو رہے ہو مستفید اور مستفید ہو رہے ہو تو پھر ماشاءاللہ سونے تو سہاگا. اور اگر وچ کمی ہے اس کمی نو پورا کرو اور جتھے جتھے کمی آئیے اس جگہ تے اس کمی نو پورا کیتا جائے. لہذا ذرا میں گل ذرا خلاف دیتی ذرا کھول دیتی بس یہ میں جواب ہی ذرا نال جناب عرض کراں کہ اپنی اصلاحی کمی پوری کریے اپنی تربیت اپنی پوری کریے اپنے آپ کو ذرا سنبھالو سوچو کہ اسی کس واسطے پیدا کیتے گئے کس واسطے آئے اور اسانے اپنی زندگی گزار کے جلد از جلد اسی جان رہے ہیں اور جدو جانا ہے تو کی فقط پھر ساڈا سلسلہ ختم ہو جانا ہے کہ مر جاون تو بعد بس پھر ساڈے کولوں کوئی سوال نہیں ہونا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی جڑی 30 سال 40 50 60 سال جڑی زندگی گزار کے بعد فقط چلے گئے ہیں اس بعد بس وہ سلسلہ ختم ہو گیا بس مر گئے اور مر جان تو بعد ساڈے کول کوئی سوال نہیں ہونا. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اصل حقیقت دے اندر جڑا ساڑے مر جان تو بعد جڑی ایک نئی زندگی آنا ہے نا بیلیو یارو اصل حقیقت والی زندگی اور اصلی زندگی جڑی نا وہ اگے آن والی زندگی یہ دے واسطے امتحان گاہ ہے جہدے وچ میں تسی سارے اج بیٹھے ذرا یہ ساڑا امتحان چلتا پہ پیپر اپنی اپنی تھان دے پیپر پرچے حل کرتے پے یہ کول بعد اصلی زندگی اگے شروع ہونے والی ہے ذرا اور وہ دے وچ وہ دار الجزا ہے. آج دار العمل چ بیٹھے ہیں وہ دار الجزا ہے. آج فقط دار العمل ہے جڑا کچھ کریں گے جڑا جتھے جتھے کر رہے ہیں دار العمل عمل 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 جڑا کچھ بھی کر رہے ہیں چاہے لکھیے چاہے پہنچیے چاہے لکھیے چاہے پہنچیے لیکن آخر تے جدو یہ ٹائم ختم ہو جانا ہے اور نئی زندگی دا آغاز ہو جانا ہے تو پھر اس ویلے ساڑے کولو بالکل سانو دوبارہ نہ لکھن دا موقع ملنا ہے نہ پہنچن دا موقع ملنا ہے. جڑا کچھ ہونا ہے وہ سارا کچھ سیو ہو جانا ہے سیو اور سیو وہ سارا کچھ سیو بھی ہو جائے گا سیو بھی ہو جائے گا اور وہ کول بعد وہ نتائج سانو وہ سارے سامنے آنے نے سارے کو پوچھا جائے گا. جڑے حضرات ذرا ہے کہنے نا ذرا کہ بس جی ذرا انی ڈالتے دبی چل جا جتھے گئی کل خدائی مگر بسائیں ڈنگ رچائی وغیرہ وغیرہ ذرا اے ڈائیلاگ بول ملتے نا ذرا اگر یہ ایسا ہے کہ میں دسو ذرا اتنا بڑا پروگرام اتنا بڑا نظام
یہ سارا ایویں سجا دیتا ہے. زمین کس واسطے بچھائی, آسمان کس واسطے تانیا, 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بشمول میرے توڑے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے, جنہاں واسطے تسی ہر بندے نے ذرا جس بندے نے موقع دے بھی ہے نا کہ وہ تعریف کرے گا, وہ کہے گا کہ یہ ساری خدائی تو بنائی سونے واسطے, بحمدللہ یہ ساری خدائی بنائی اس سونے واسطے ہے. یقیناً اس سونے نے 23 سال ساڑھے واسطے ہر تکلیف جھلی ہے, ہر مصیبت جھلی ہے. میرے توڑے لاجپال کریم آقا نے خود فرمایا, سرکار فرماندے نے اس جہان تے سب تو زیادہ جڑی مصیبت آئی ہیں نا وہ اللہ کریم دے نبیاں تے آئی ہیں, اور سرکار فرماندے نے پھر سارے نبیاں تو ود کے جڑی تکلیف آئی ہیں میں محمد نو آئی ہیں. اور پھر سرکار فرماندے نے میں آپ تے سب تو زیادہ آپ تے رب کو ڈردا بھی میں ہاں, اور آپ تے رب نو سیاںدا بھی میں ہاں, آپ تے رب نو پہچاندا بھی میں ہاں, ڈردا بھی میں ہاں. وہ جس اتنے بڑے راج دلارے نے, اتنے بڑے تاجدار نے ساڑھے واسطے 23 سال اتنیاں بڑیاں مصیبتاں تے تکلیفاں جھلیاں نے برداشت کیتیاں نے, وہ سارا کچھ ایویں ایسی جو سارے نے تاڑی تے ہاتھ مار کے ایویں ہی نکل جانا تے ایویں ہی چپ ہو جانی, ایویں عرشیں بند ہو جانی کہ آپ دے آن دا, آپ دے اتنا بڑا پیغام دنیا دے کونے کونے تک پہنچان دی آپ دی کوشش کاوش, اور یہ سارا کچھ فضول ہے. اور پھر سرکار کو بعد ذرا ایک باری عالم تصور سوچو نا, ذرا اتنے بڑے گھر دے اور اتنے بڑے نواب دے, حضور تو بڑا نواب اور کیڑا ہو سکتا ہے, آپ دا کنبہ, آپ دی آل بیت و اطہار, آپ سرے میدان چاہ کے اپنی گردنوں نو اے صرف ساڑھے ہاسے واسطے کٹایا ہے کہ تسی بس تاڑی مار کے تو چپ کر کے نکل جانا ہے. آپ دیاں عزتاں, آپ دیاں شاناں, آپ دیاں قدراں, آپ دیاں خواہشاں ساری سرے بازار, یعنی آپ نال اتنیاں بڑیاں زیادتیاں وہ کس واسطے یعنی کہ آپ نے کروائیاں نے, اپنی ذاتاں نال اپنی خود زیادتیاں کیوں کروائیاں نے؟ اس واسطے کہ دین افضل اور دین مقدم ایسی, اللہ اس رسول پاک دا پیغام مقدم ایسی, اور ایک مشن, ایک مقصد اور ایک نظام جڑا سب تو زیادہ مقدم ایسی اور مقدس ایسی, وہ دے واسطے اپنی ہر شے برباد کر دیتی. لیکن حرف زبان تے شکایت نہیں آئی, زبان تے شکایت نہیں آئی. اگر آئی ہے نا تو فقط ہے بول آئے نے, مولا تو راضی ہے, مولا جناب علی اکبر شہید ہوئے, مولا تو راضی ہیں, جناب سیدنا عباس آپ شہید ہوئے, مولا تو راضی ہیں. ایک نفس قدس سے 12 پچھلے نے عرض کی تھی, مولا اے کٹ گئے, اے مر گئے, مولا اے شہادت رتبہ پا گئے, تو راضی ہیں, مولا تو راضی ہو جا. اللہ کریم دی رضا جڑی ہے یہ مقدم ایسی, یہ مقصد ایسی کہ مولا تو راضی ہیں. اگر اے ساڑا مر جان تو بعد اسا سارے ہکو جہاں ہو جانا ہے تو ساڑے کو کوئی پرسش نہیں ہے, کوئی ساڑے کو پوچھ گچھ نہیں ہے, تو پھر آپ دے جڑے اس ویلے اس مر کے وچ جڑے تقریباً 72 دے قریب آپ دی شہادتاں ہوئی ہیں وہ ایویں ہو گئی ہیں. یہ 72 تو سبا کے کربلا چاہیے نا. آپ تو پہلے جڑا انبیاء علیہ السلام دے سراں تے آرے چلائے گئے, اور انبیاء علیہ السلام دے نال آپ دے جڑے حواری ہے سی, آپ دے نال جڑے آپ دے مریدین ہے سی, اور آپ تو بعد جناب اہل بیت و صحابہ دی کتنی تعداد ہے, کتنے صحابہ, کتنیاں غزوات کے اندر, کتنی جنگاں دے کتنے صحابہ شہید ہوئے, کتنے صحابہ شہید ہوئے. سرکار دی ختم نبوت دا جدو آغاز دے وچ جڑا ہے, جدو معاملہ چلے اس جنگ دے وچ 1200 صحابہ شہید ہوئے نا, وہ سارے ایویں چلے گئے نے. اور اس تو لے کے اج تک, اج جڑے ساڈے جڑے ایسے حضرات نے جڑے روشن خیال جڑے نت نیا فتنہ اٹھا رہے ہیں, اج جڑے ذکر کرتے ہیں جناب امن والے پاسے آؤ, سکون والے پاسے آؤ, چھوڑو ذرا جنگاں نو, آپ امن نال رہیے جیے. اتنے اس تو پہلے تک کتنی شہادتاں ہو چکی ہیں جناب, سلسلہ بسلسلہ ہر دور دے وچ جڑی اتنی شہادتاں ہوئی ہیں وہ ایویں ہو گئی ہیں. لہٰذا یہ ایک مشن, ایک زندہ مشن ہے
اور ایک با مقصد مشن ہے، اور یہ کوئی زمینی یا نیا اپنے کولوں اختراع کیتا ہوا کڈیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ آفاقی کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس دے تذکرے ہوئے، اور اس نو ایک مقصد دے نال اس نو سامنے رکھیا گیا، اور یہ تحت تعلیم دیتی گئی انبیاء علیہ السلام دے ذریعے، اور ساڑھے تک اس پیغام نو اتاریا گیا، اور سانو ایک تعلیم دیتی کہ لوگوں آؤ ذرا اس ایک خالق کی طرف، اس ایک مالک کی طرف آؤ، اور اس نو آ کے دی عبادت کرو۔ اور جڑے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا ایک مشن توڑے واسطے لے کے آئے نے، پیغام لے کے آئے نے، وہ دے اتے اپنی شب و روز گزارو، اور وہ دے اپنی زندگی بسر کرو، اس دائیں بائیں نہ جاؤ، اس واسطے کہ حضور دے اس دین دے اندر ہی حیات ہے، اس دے وچ ہی سکون ہے، اس تو دائیں بائیں جاواں گے تو ساڑھے واسطے بد سکونی ہے، اگر اس دے دائیں بائیں جاواں گے تو بد سکونی ہے، اس دے وچ سکون نہیں، وہ دے عزت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ واسطے وہ دے اندر ذلت موجود ہے۔ لہٰذا اس مشن نو زندہ کرو، اپنے اپنی تھان تے اپنی اپنی اصلاح کرو، اور تربیت دا واہنا کرو۔ تواڈے اپنے پنڈاں وچ جتھوں جتھوں تسی تشریف لے کے آئے ہو، اپنی پنڈاں دے وچ جڑے تواڈے کول مولوی صاحبان بیٹھے نا، جنہاں نو اج اسی کچھ بھی نہیں سمجھدے، جنہاں نو تسی کچھ بھی نہیں سمجھدے ہو، وہ مولوی صاحبان مڑ بھی تواڈے نالوں چنگے نے، جڑے پنڈاں دے وچ کم از کم اتنے بیٹھے نے، وہ تواڈے نالوں افضل نے۔ ذرا تواڈا میرا ماحول ہے کہ نا، ذرا میں بالکل تانوں اپنا بنا کے ذرا تواڈے نال گل کردا پیا، ناراض نہیں ہونا۔ ذرا جڑے مسجد وچ 5 ٹائم جڑے 5-6 اذاناں دے رہے نے، جڑے اتنے بیٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے نے، جڑے اتنے قرآن خوانی کرتے پے نے، وہ سارے نالوں وہ لوگ افضل نے۔ اس روحانی علاج واسطے اپنے وہ حضرات دے نال رابطہ کرو، انہاں دے کول جا کے بیاہ کرو، نمازاں جا کے مسجد وچ پڑھیا کرو، جتنا نہیں موقع مل سکے مسجد وچ لازمی جاؤ، جڑے اتنے مولوی صاحبان بیٹھے نے اتنے ضرور جاؤ، انہاں تو علاوہ بھی جتھے تانوں چنگے بندے دس پہ جاوے ان دے کول جاؤ۔ میں آغاز سے گل ذرا کی سی کہ میں بھی گل تہاڈے نال اے بطور مشورہ نہیں کرنا پیا، بلکہ اللہ کریم نے حکم دیتا ہے بار 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 واتبع سبیل من اناب الی، کہ اے بندے وہ دے پیچھے چل جڑا میری اتباع کرے، جڑا میری طرف آوے وہ دی پیروی کر۔ لہذا جڑے تہاڈیاں مسجداں دے امام نے، وہ اہل علم لوگ جڑے نے، انہاں دے کول بھی لازمی جاؤ، انہاں کول پوچھو، اور جا کے انہاں دے کول قرآن مجید دی تعلیم لو، قرآن پاک انہاں کول پڑھو۔ اگر تانوں ہوندا ہے تے بڑی گل ہے، انہوں آپ پڑھیا کرو، اگر نہیں ہوندا اڑدا ہے بھول گیا ہے تو دوبارہ اس تاریخ کو دوبارہ زندہ کرو، جا کے انہاں کول بیاہ کرو، انہاں تو ہٹ کے جتھے بھی کوئی اچھے لوگاں دی علماء دی تانوں دس پوے انہاں کول چلے جاؤ، جڑے کوئی شیخ بزرگ صوفی جتھے بھی تانوں مل جاوے اتھے لازمی انہاں کول بہو۔ یہ ضروری کوئی ایسی بات نہیں کہ جڑا سانوں اچھا لگے اسی وہ دے کول صرف جاویے، صرف اس کے علاوہ باقی اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اور کوئی دیندار ہی نہیں ہے۔ نہیں، جتھے تانوں دس پوے اور جتھے کوئی اچھا بندہ مستند بندہ ہے وہ دے کول لازمی جاؤ، اور جا کے آپ نے اس بت نالوں اس جسم سے زیادہ آپ دی روح دی فکر کرو۔ اس روح دی فکر کی سانوں اس ویلے ضرورت ہے۔ روح ساڈی جتنی تکڑی ہوے گی، روح دا علاج جتنا زیادہ مؤثر اور اچھا ہوئے گا، اس قدر ہی ساری زندگی خوبصورت ہوئے گی، وہ دے نال ہی ساری دنیا بھی خوبصورت ہو سی، وہ دے نال ہی ساری آخرت خوبصورت ہو سی۔ اے حضرات جنہاں دے کول تسی تشریف لے کے آئے ہو، صاحبان دربار، انہاں دی زندگیاں بڑی خوبصورت گزریاں، انہاں نے جس مشائخ دی انہاں نے اتباع کی، جڑے نیکوکاراں دی انہاں نے اتباع کی، وہ لوگ بہت نیکوکار لوگ ایسے، بہت پہنچے ہوئے لوگ ایسے، انہاں دی زندگیاں ایسے ڈگر تے ایسے مشن تے گزریاں ایسے۔ اج ذرا اسی ویکھنے ذرا جدوں ایک رونق ذرا اے جڑیاں اج دیاں بہاراں ذرا جڑیاں تواڈے سامنے ذرا، اس تو پہلے اگر تسی ویکھو نا کہ انہاں لوگاں دیاں پہلے انہاں دی اپنی آواز گزریاں، انہاں دی اپنی زندگیاں کیسیاں گزریاں ہوں گی، کس محنت اور کس مشقت نال۔ تسی ماشاءاللہ سارے حضرات میں تواڈے چو اکثر لوگ نے جنہاں کولوں یہ واقعات پہلے خود سنتا رہتا کہ فلاں بزرگ ایسی، وہ فلاں دربار تے گئے، انہوں اتنے وہ شیخ ملے، پیر ملے، انہوں نے کولوں رہے، انہوں نے کولوں اس طرح نماز پڑھ دے سی، پھر ایک دن وہ سرگی والے اٹھے، ساری ٹائم اٹھے،
تو انہوں نے آخیا پانی کا لوٹا لے کے آ کہ جدو فجر واسطے یا تہجد واسطے اٹھے تو انہوں نے بلایا. اس ویلے انہوں نے قدموں نے پکڑ کہ جناب اتنی زندگی گزر گئی, غربت بھی ہے اور کوئی سر پتہ بھی کوئی نہیں, علم بھی پیچھے ہاں, مال بھی غربت ہے, جناب میرے واسطے دعا کرو. اس ویلے انہوں نے بزرگوں نے دعا کی تھی کہ اللہ نے کرم کرتا ہے, پھر مالک نے بارہ لاتی ہیں گلاں خود کر دیو, لیکن ساڈا عمل کیتے کدے اساں بھی ہے جی, کدے اے جہود کیتا ذرا, اے جہاد کدے اساں نے بھی کیتا ذرا. اسی تو اج اس نگر تے آ گئے, اس تھان تے آ گئے کہ ہو سکتا ہے فجر کی نماز بھی نصیب نہ ہو. 7 بجے 8 بجے 9 بجے تک وہ ستے رہنا, ہوا خارج کی رکھنی, اتنی دیر تک ذرا پاسے ماری رکھنا, ساری رات کی حکیاں دے باندھے وطنا, ساری رات اتنے بہو ٹائم وقت گزار دینا. تو وہ صبح 7-8 بجے جا کے اٹھنا گیا. ذرا اپنا روحانی علاج کرو گا. اگر صرف یہ ہوئی ہے بھی بس اپنا جانور کھول لینا, دمی 8-9 بجے تک نکل جانا, پٹھے بنا کے پیشے واپس آ کے قدر کے ڈوروں سٹ کے شام حکا پکا کے بس اتنے مچھ لا کے بہ جانا, ذرا علی مچھ دے فقط. اگر یہی سارا کام ہے تو دسو ذرا کتنا بڑا نقصان ہے, ذرا کیڈا بڑا نقصان ہے, کیڈا بڑا خسارا ہے, بہت بڑا خسارا ہے. اس خسارے کو باز آؤ. زندگی ساری برف کی طرح کھردی جا رہی, ختم ہو گئی. 40 سال 50 سال گزرے کو ہے, تمہیں پتہ ذرا 40 سال 50 سال گزر گئے, کوئی پتہ نہیں, باقی کوئی پتہ نہیں. 1 سال 2 سال 4 سال, دیہڑی 2 دیہڑیاں 4 دن, پتہ ہی نہیں, علم ہی نہیں. اور اسی اتنا بے بہرا ہو گیا. اگر تمہیں زندگی کی قدر کا پتہ لگ جائے نا, یقین جانو زندگی دی قدر کا پتہ لگ جائے, یا تسی اس آخرت کے کسی منظر کو ذرا تک لو کہ کدی اسی اپنا ایک لمحہ بھی فضول نہ گزار گئے, ایک لمحہ بھی فضول نہ گزرے. اس واسطے میں تمہیں گزارش کروں گا کہ جڑی یہ گلاں ذرا میں تمہیں کیتیاں نے, یہ میرے واسطے بھی ازد ضروری نے اور تواڈے واسطے بھی اشد ضروری نے. انہاں تے غور کرو. تسی تشریف لے کے آئے ہو, تواڈی مہربانی, اور اپنے گھر جا کے بھی اس علاج میں ضرور کرو. اللہ کریم دے ذکر کی طرف آو, فکر کرو. کچھ دیر واسطے ذرا فکر میں اپنے جسموں سے طاری کرو نا, ذرا آہستہ. یہ مالک کی مہربانی. جدو بندہ وہ دل آن کی کوشش کرتا ہے نا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جدو کوئی بندہ ساڈے والے آن کی کوشش کرتا ہے, اسی وہ واسطے کئی راہ کھول دینے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی وہ واسطے کئی راہ کھول دینے. کتنی تو خود اپنی ذات چوں اور اپنے دوستوں کو گواہیاں ملیاں ہونگیاں جڑے کہندے ہون گے جا بس جی بس جدوں دی توبہ کیتی نا, بس اللہ نے کوئی مہربانی جے کیتی, بس میں بس ہاتھ چ جوڑے مالکا ہن مہربانی کر جا, بس اس تو بعد دی کوئی شے مکی نہیں, بس اس تو بعد بس وہ کرنا ہے جی, بس چوریاں بڑیاں کیتیاں نے, بس مالک کو معافی چ منگی. اس پیچھے جناب وہ مینوں 10 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, میرے لیے پولیس آئی کوئی نہیں. بس جی کسی کو میرا چیتا ہی بھول گیا. اللہ والے وہ چیتا بلانا وہ گاما ناما نہیں آ, وہ چیتا جہاں بلایا نا وہ بلانے والے بلایا گا. وہ تو جو سچے دل نال توبہ کر لیے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو ساڈے لے آن واسطے کوشش کیتی, اساں تیرے واسطے کئی راہ کھول دتے, تیرے واسطے کئی راہ کھول دتے. لہذا اپنے مالک تے یقین کرو. اپنے مالک تے یقین کیوں نہیں کرتے پھر؟ اب تھوڑا رب وہ بڑا تکڑا رب ہے, تھوڑا میرا رب بڑا مضبوط, بڑا تکڑا اور بڑیاں قدرتاں دے بڑیاں شاناں والا. کوئی چیز وہ اختیار کے باہر نہیں, کوئی چیز وہ بس کے باہر نہیں, کوئی چیز نہیں. یہ بس مالک کی مہربانی ہے, وہ مہربانی ہے. مالک مہربانی کر دے, مالک معاف کر دے, مالک چھوڑ دے, بھلا دے گا. ایک حدیث پاک بس آخری لفظ نے میرے طرح, ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم نا اپنے فرشتے کو حکم دے گا قیامت والے دن کہ اے میرے بندے دا نا اے جڑا ہن تک اے نامہ اعمال کر کے آیا نا, ذرا وہ لکھاؤ ذرا. اس نامہ اعمال تے نا ذرا جڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہون گے نا, ذرا وہ اس پرچے دے اوتے لکھتے جاؤ گے, باقی ذرا وہ تھلے ہوں گے. تو بندہ ذرا جڑا نا بندے کے سامنے کیتا جاوے کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال دا, تو بندہ نکیاں نکیاں جڑیاں ہیں نا, نکیاں نکیاں درکاں ذرا نکے نکے جان دے کیتے اس ذرا
وہ بندہ پڑسی تے بڑے تو نا سجے ویکسی کھبے ویکسی بھی کوئی ویندا تے نہیں پیا حدیث پاک دا مفہوم پیش کردا پیا سجے کھبے ویکسی دا کہ وہ ویندا تے نہیں پیا دا تے آ وچوں میں ایڈیاں دی بلاں دا بھری جانا دا ایڈیاں دی چھڈی جانا دا تے او جڑا نا اے سرکار اپنے صحابہ نو گل سنا رہے ہیں کہ بندہ جلدی جلدی وہ چھوٹی چھوٹی گلاں پڑھ کے نا مکا نہیں سی رہا جب جب مکا دے گا نا سرکار صحابہ کے سامنے بیٹھے نے اور حضور اتنا ہنسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور دیاں داڑھاں نظر آنے لگ پئی سرکار فرمانے نے دیکھو ذرا کیڑا کملا کیڑا چلا بندہ ذرا اے وہ باہر جا علاج کھو کے تے چھوٹے چھوٹے اس نے پڑھے نے تے اللہ کریم فرماوے گا کہ بس کرو میں اپنے بندے نو اپنی رحمت نال بخش اتنا بڑا رحیم اتنا بڑا کریم اتنا بڑا کریم اساں نے جنہ دے زیر تحت جنہ دے دائیں بائیں سجے کھبے رہنے والے سارے ماحول دے لوگ جنہ دے چھوٹی چھوٹیاں جے اگر ساری طرف تکلیف آئی ہے وہ ساری اتنی سرزنش کرتے ہیں گلا شکوہ غیبت چغل خوری اور پھر جویں جتنا کو انہاں دا وس لگے اتنی سانو سزاواں دے لیندے نے لیکن قربان جائیے اتنا بڑا مالک اتنا بڑا مالک جڑا اتنا بڑا مضبوط اور اتنا بڑا زور آور کہ چاہے ایک لمحے وچ ہر شے مٹا دے گا ہر شے مٹا دے گا لیکن میں قرآن مجید فرقان حمید نو پڑھ کے میں مچل جانا کہ قربان جائیے کہ اس نے یقیناً جی حدیث پاک وچ فرمایا کہ اللہ کریم دا او دی جڑی رحمت ہے نا او دے غضب تے حاوی ہے اللہ کریم دی رحمت او دے غضب او دے غصے تے حاوی اور بھاری ہے او دی رحمت زیادہ ہے او دی رحمت وسیع ہے بہت زیادہ وسیع ہے قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے معافی اور بخشش اور رحمت دے اللہ کریم نے اپنے اسماء مبارک زیادہ رکھے ہیں جڑا تعارف کروایا نا دیکھو کدھر رحمان کدھر رحیم کدھر ستار کدھر غفار اے ساری صفات بھاری نہیں اتنے بڑے رحیم اور اتنے بڑے کریم رابطے کو اسی پھر بھی پیچھے ہٹیے اے بہت بڑی نا انصافی ہے بہت بڑی نا انصافی ہے عارضی مالکاں دے کولوں سے ڈرنے ہیں خوف کھانے ہیں اور اپنے کام میں اسی سستی نہیں کر دے لیکن اس خالق حقیقی کولوں اسی نظر چرانے ہیں اور دائیں بائیں سجے کھبے ذرا اپنے ذرا کچھ لمحے واسطے ذرا سوچو ذرا کہ کتنا زیادہ زندگی کا حصہ زیادہ ساڑا اور کما میں گزردا پیا اور گزر گیا فضولیات پیسے روپے دی دوڑ پیسے روپے دی بھیڑ اتنا وقت گزر گیا اور گزردا پیا لیکن مالک کی یاد واسطے کدے بیٹھ کے تھوڑی دیر واسطے ذرا سوچ لو جس مالک نے سانو اپنے واسطے بنایا رکھیا اور قرآن مجید اس فرمایا کہ اے بندے میں سارا کچھ تیرے واسطے بنایا سارا کچھ تیرے واسطے سارا کچھ تیرے واسطے بنایا اور دوسری تھان پہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے بندے سارا جہان تیرے واسطے بنایا تینوں میں اپنے واسطے کدے او دے واسطے ذرا کدے او دے واسطے اساں کدے سوچے ہی نہیں ذرا آؤ نا ذرا سوچو یہ مشائخ کی تعلیم ہے یہ پیران نظام کی تعلیم ہے ذرا انہوں نے اتباع سچوں میں ذرا اے کڑھ کے میں جناب کے سامنے پیغام پیش کیتا ہے اے حقیقت اے پیران نظام مشائخ نظام سادات نظام دے اے مشن ایسی ماٹو ایسی اپنے کولوں لوگوں لنگر کھلا کے کھانے کھلا کے اپنے کولوں خرچ کر کے لوگوں وہ دولت تقسیم کرتے سی اج دولت ناپید اور نایاب ہو گئی اس طرح یہ کنڈ نہ کرو پشت نہ کرو واپس آؤ بیک آؤ اپنے تانگے چلاؤ ذرا لو لاؤ یہ اللہ کریم کے ذکر و فکر دے مبتلا ہو اللہ کریم اساں سارے معاف فرمائے اپنے صالحین بندیاں دی صفحہ میں سانو شامل فرماوے اور اللہ کریم مینوں تانوں سارے جڑے میں چند گلاں تہاڈے سامنے پیش کیتیاں نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا